الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس ہم باب جو دوم ہے ہمارا ایمانیات اور عبادات، اس میں سے حصہ بے عبادات کا فرسٹ ٹاپک جو ہے، لیکن جو ایمانیات اور عبادات کا سیکنڈ چیپٹر، لیکن حصہ بے کا فرسٹ چیپٹر اذان کی فضیلت و اہمیت پڑھ رہے ہیں، جس کا ہم نے لیکچر نمبر 1 اذان کا انٹروڈکشن اور اذان کی ابتدا کیسے ہوئی ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 میں اور پیج نمبر 12 میں آج ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 12 ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادات کے بلانے کے لیے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے، یعنی کہ جو دنیا میں مختلف عبادات ہیں، یعنی کہ ہر مذہب کی مخصوص عبادات ہیں، اور ان عبادات کے لیے لوگوں کو جو بلایا جاتا ہے وہ سب کا الگ الگ طریقہ ہے، لیکن جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ منفرد اور یکتا ہے، یعنی کہ جو مسلمان جس طریقے سے بلاتے ہیں وہ سب سے انوکھا اور یکتا، یعنی کہ اکیلا ہی یہ ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے۔ اذان کی کیا ہوتی ہے؟ نبوت کی جو ہے وہ شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح و کامرانی جو ہے اس کا بھی پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہم کس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ہمیں کیسے ملتی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح ہمیں انسان کی فلاح و کامرانی کا پیغام کس طرح دیا جاتا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ فلاح و کامرانی کا جو ہے ہمیں پیغام دیتی ہیں۔ اس طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ یہ اذان کا جواب ہوتا ہے، یعنی کہ اگر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو اذان سننے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کے الفاظ کو دہرائے۔ اذان جو پوری اذان کا جواب ہر وہی الفاظ ہیں جو کہ مؤذن کہتا ہے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے جو 2 بار ادا کیا جاتا ہے۔ فرسٹ ٹائم اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور سیکنڈ ٹائم اس کا جواب دیا جاتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح جب 2 دفعہ مؤذن کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ مؤذن وہ ہوتا ہے جو اذان دیتا ہے اور اس کو ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت بلند مقام دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، یعنی کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مقرر کیا تھا، اس لیے بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی کہ انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردار کہہ کر جو ہے تمام جو صحابہ ہیں وہ پکارا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی، یعنی کہ جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کا جو قیامت کے دن مرتبہ ہوگا وہ تمام دوسرے لوگوں سے زیادہ اونچا ہوگا، اچھا ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی کہ جو اذان دیتا ہے اس کی اذان کے ذریعے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے، یعنی کہ
اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو ہم آپس میں اتنی جو ہے اتنا مقابلہ کریں گے کہ ہم پہلے پڑھیں، ہم اذان دیں، ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں کہ ہمیں اس کام کے لیے یعنی پہلی صف کے لیے یا اذان دینے کے لیے لاٹری ڈالنی پڑے گی، یعنی کہ جس طرح پرچیاں ڈالی جاتی ہے، پرچیاں ڈالنی پڑیں گی کہ کس کا نام آئے گا جو پہلی صف میں یا اذان دینے کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہے، یعنی کہ کون اذان دے سکتا ہے یا کون پہلی صف میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو کیا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک سچے مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک سچا مسلمان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ اپنے تمام ضروری کام جو ہے وہ چھوڑ کر اذان کی آواز سنتا ہے، پھر اذان کی آواز کے بعد مسجد میں جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اور جب ایک سچا مسلمان بار بار اپنے کانوں سے اپنے رب کا پیغام سنتا ہے تو اس کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنی رب کے لیے جو محبت ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، اور اسے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر اسے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسے اپنے رب کی پکار پر جا کر نماز کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ یہ ہوا ہمارا لیکچر نمبر 2، جس میں ہم نے جو ہے مسلمانوں کی زندگی میں اذان کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ مؤذن کی اہمیت واضح کی ہے، اور ہم نے سچے مسلمان کی جو نشانیاں ہیں اذان سننے کے بعد ان کو بیان کیا ہے۔ اب ہم لیکچر نمبر 3 میں انشاءاللہ اذان کے فضائل ڈسکس کریں گے۔